الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنات عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اما بعد فقال تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج اور جو تھیم ہے یہاں پہ چل رہی اس کی مناسبت سے ہم نے موضوع چنا تھا اور اس کا نام تھا دا کمپیشن آف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل میں شفقت و محبت تھی اوروں کے لیے، ہم اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. لیکن میں نے جو آیت کا انتخاب کیا آپ سے بات کرنے کے لیے، شروع کرنے کی گفتگو، وہ تو بظاہر وہ نہیں ہے. وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمانا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو ان سے کہو کہ تمہاری اتباع کریں. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت ہے تو پھر میری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے. اس لیے ویسے تو اس آیت سے سب سے پہلے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی شے ہے. وہ جو ہمارے بعض اوقات ہم ڈیمنائز کر دیتے ہیں اس امیج کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کوئی ایسی امیج ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دینے والے محض ایک جج کی حد تک ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں اس کی ذات کو. یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے کی والی شے ہے جس سے محبت کی جاتی. تو اس محبت کا انداز اور جو اس کا سلیقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اب ہم زیادہ سمجھتے ہیں. جو سوسائٹی جو تو ارتقاء ہوا ہے انسانوں کے علم اور وسعت کے اندر، تو اس اتباع کے معنی بھی ایکسپینڈ ہو گئے. اور ہمارے لیے آج کے پڑھے لکھے طبقے کو سمجھانا پہلے سے قدرے آسان ہے کہ اس اتباع سے واقعتاً کون کون سے زندگی کے پہلو. عام طور پہ پہلو کیا ہوتے ہیں؟ مطلب عبادات اور عقائد ہوتے ہیں. اس میں اتباع جیسے کہ حضور کے عقائد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس طرح عبادت فرماتے تھے اس طرح نماز پڑھنا، اس روزہ رکھنا، اس انداز سے حج کرنا. اس کے بعد مزید معاملات میں، اخلاق میں، کہ حضور کے جو معاملات تھے، لین دین تھا، ڈیلنگز تھیں، اس کے اندر ان کی اتباع. اس کے اخلاق میں ان کی اتباع. مکارم الاخلاق کے لیے وہ آئے تھے، تکمیل کے لیے آئے تھے اخلاق کی. لیکن میں آج اس پھیلے ہوئے موضوع کو سے ایک دوسرا پرسپیکٹو جو ہے وہ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے حضور کی اتباع. کس معنی میں؟ اس معنی میں جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کے مزاج گرامی میں بھی. ایک تو ہے نا ان ایکشن، ان اسپیچ، ان ورڈز. حضور کے ایکشن سے ان کے عمل کو، اس کی تقلید کرنا، اس کی نقل کرنا، حضور کے الفاظ کی نقل کرنا، ان کی ذات کو ایمولیٹ کرنا. لیکن ان کی ذات ایمولیٹ مکمل طور پہ ہو نہیں سکے گی، اس کی اتباع کی سنت کی تکمیل ہو نہیں پائے گی جب تک حضور کی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول کو بھی ہم ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں اس کو آسان تھوڑا سا اور نیرو بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ میں نے جو بات چھیڑی ہے شاید وہ اور زیادہ پھیل نہ جائے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج گرامی ہے، جو ڈسپوزیشن ہے، وہ ڈسپوزیشن کو جاننا اور سمجھنا اور اس کی تقلید یہ ضروری ہے. کیوں؟ کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع اس میں بھی ہوگی. اور مزاج گرامی کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ ہم سنت کی اور دین کی، ہم فقہی اصطلاحات، اور ہم جہاں بیٹھے ہیں ویسے بھی اس پہ بات نہیں ہوتی، بلکہ میں آپ کو ایک سمجھانے کی نیت سے
اگر دین کو یوں سمجھاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند یہ مجموعہ شریعت ہے، جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، پسند فرمائی، عمل کر دیا، کرنے کو کہا، سو وہ دین ہے. جس سے منع کر دیا وہ دین میں حرام ہے، جو ناپسند ہوئی دین میں حرام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن شاید ایگزیکٹ نہ ہو، لیکن یہ ڈیفینیشن شاید لیگلی فقہی اعتبار سے مکمل نہ لگے کسی کو لگے، اور شاید نہیں بھی ہے، لیکن یہ پوری بات سمجھا دیتی کہ اگر دین کو جاننا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کو سمجھے. کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، کوئی کام کیسے کرنا پسند فرماتے تھے، کوئی کون سا انداز ناپسند فرماتے تھے، کس چیز کی طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مائل تھے، کس چیز کی طرف. یہ ہے جاننے کی چیز. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کے صفات، اور ان صفات میں سے جو ہم نے آج چنا ہے صفت کہ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فیچر آف پرسنالٹی، ان کی شخصیت کے، ان کے کیریکٹر کا وہ ٹریٹ اگر شاید اہم ترین نہیں ہے تو اہم ترین میں سے ضرور ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر وہ شفقت، وہ کمپیشن، وہ محبت جو وہ اوروں کے لیے رکھتے تھے اپنی ذات کے علاوہ. اپنی جان ذات تو سارے سب کو پیاری لگتی ہو نا ہم میں سے، لیکن اپنے سے زیادہ، اپنے سے علاوہ اوروں کے ساتھ جو شفقت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے اس بات کو غور سے سمجھ لیں، یہ بڑی اہم بات ہے. اور میں جیسے اس بات کو کرنے سے پہلے روٹین میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہی بات آج ہم سمجھ جائیں تو شاید ہماری ساری باتوں پہ بھاری وہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام عشق و محبت کرتے تھے، دیوانے تھے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب سے بتائیے کہ صحابہ کیسے تھے ہمارے مقابلے میں، یعنی کہ تابعی ہیں امام مالک، تو تبع تابعی جو ہیں وہ ایک تابعی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا کیسے تھے وہ. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم کو دیکھ لیں تو ان کو لگے گا کہ مسلمان نہیں ہے، اور تم ان کو دیکھ لو تو سوچو شاید دیوانے ہیں، کہ ان کی پوری زندگی کا محور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ ایسے پسند کرتے تھے، وہ ایسے کرتے تھے، یہ طریقہ ان کا یوں تھا، یوں کھایا کرتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں بات کرتے تھے، یوں نماز پڑھتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا کہ پڑھے لکھے طبقے سے بات کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے، یوں سوچتے تھے. یہ بھی بات جاننی ضروری، کیونکہ ہر وہ چیز تو آپ محسوس، ہر وہ چیز تو آپ فیس نہیں کریں گے جو حضور نے فیس کی، اور ہر وہ چیز جو آپ نے فیس کرنی ہے حضور نے فیس نہیں کی. تو ہر چیز کبھی تو اجتہاد ضروری ہوتا، تبھی تو ہم قیاس کرتے ہیں اور ایجاد کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاج، صحابہ کا یہ ان سے محبت، صحابہ کا ان پہ یہ جان نثار کرنا. آپ نے سے بہت سے واقعات سنے پڑھے ہوں گے. ہم یہ واقعات کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ایک پانی کے قطرے کو بھی ضائع نہیں کرتے، اس کو تبرک سمجھ کے اکٹھا کر لیا کرتے تھے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز مل گئی، حصے میں نالین مبارک مل گئے، کرتا مل گیا، ٹوپی مل گئی، بال ایک مل گیا، اس کو بھی محفوظ کر لیا کرتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا عشق، بہت قصے سنے ہیں، اور ہم بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ گا گا کے سنائے جاتے ہیں اور سر دھن دھن کے سنے جاتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عشق کرنا، محبت کرنا، دیوانگی کی حد تک جو لگے دیکھنے والے کو، اور خوف آ جائے دشمنوں کو کہ اس قسم کے اس کے فالوورز ہیں، یہ صحابہ کا ایکشن نہیں تھا بلکہ ان کا ری ایکشن تھا. ان کا عمل نہیں بلکہ ان کا رد عمل تھا. اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس قدر محبت کرتے تھے، اتنی شفقت رکھتے تھے، اور اس شفقت کو عمل اور الفاظ دونوں سے ایکسپریس کرتے تھے کہ اس کا ریئیکشن نیچرل تھا۔ جب آپ پہ کوئی مر مٹتا ہے، جب آپ کے لیے کوئی دن رات سوچتا اور غم کرتا ہے، تو اس سے آپ پیار نہیں کریں گے۔ کب تک ریزسٹ کریں گے اس بات کو کہ ایک شخص، اس کا سارا غم، اس کی سارا درد آپ کے لیے ہے؟ بچ سکتے ہیں اس سے آپ؟ کب تک بچیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن نے کہا کہ آپ رؤوف اور رحیم ہیں، رؤوف اور رحیم شخصیت ہیں آپ، تبھی تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، میں اپنے پاس سے بنا کے لے کے نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابہ سے کرنا ایک واقعہ نہیں، 1000 واقعہ، ذرا سوچئے اس بارے میں۔ حضور کی زندگی ساری محبت، ساری رحمت، پیار، یہ رحمت اللہ عالمین کا نچوڑ ہے، وہ محبت جو لوگوں سے کی جاتی، اور ہر حال میں، ہر شخص سے، ہر طرح کے سچویشن کے اندر فرق نہیں آتا۔ جو پیچھے موٹیویٹنگ جذبہ ہے، جو پرائمری موٹیویشن ہے، وہ کمپیشن ہے، اور جو شخص اس کا اظہار آپ سے کرے، آپ اس کی کب تک بچیں گے؟ اس سے مشکل ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی، غریب آدمی، ایک طویل حدیث ہے جناب جابر کی۔ وہ حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں جابر میں تبدیلی ہے، تو پوچھتے ہیں کہ جابر شادی کر لی؟ وہ کہتے جی شادی کر لی۔ تو جابر، یہ بہت لمبی اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے، میں آپ کو صرف کچھ حصے اس کے بیان کر رہا ہوں جو آج کے ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا، باتوں پوچھتے ہیں کہ جابر یہ اونٹ ہے تمہارا، یہ مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ ویسے لے لیجیے۔ نہیں، ایسے نہیں، جابر غریب آدمی، اس کا بہت بڑا ایسٹ ہے، تم مجھے بیچ دو، آپ لے لیں۔ نہیں، آپ مجھے بیچو گے، کیا لوگے؟ قیمت طے ہوتی ہے، مختصر یہ قیمت طے ہوتی ہے، قیمت طے ہوتی ہے، قیمت ادا ہو جاتی ہے، ادا کر کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو جاری رہتی ہے، کچھ دیر کے بعد جب جابر جانے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جابر یہ اونٹ ہے نا، یہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تحفہ ہے تمہارے لیے، میری طرف سے ہدیہ ہے، تم رکھ لو، تم رکھ لو۔ جابر لے کے چلے جاتے ہیں، پیسے بھی لے گئے، قیمت ادا ہو چکی ہے، پیمنٹ ہو چکی ہے، فنڈز ٹرانسفر ہو چکے ہیں، اور ان کو تحفہ بھی ایک مل گیا اسی اونٹ کا۔ حضور نے کیوں کیا اس طرح؟ What was the purpose؟ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کا پرپز یہ تھا کہ دیکھو، اب جب بندے کی شادی ہوتی ہے نا، اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، فیملی لائف ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت جابر کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے تھے، کوئی فائنینشیل سپورٹ تھوڑی دینا چاہ رہے تھے، ایک اچھی خاصی ان کی مناسب سی اماؤنٹ ان کو مل جائے، کوئی گھر کا سامان ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ لینی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل پاورٹی لائن پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ بھی مدد جو ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ تو شارعین نے یہ لکھا، سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ لاجیکل بات ہے، لیکن اگر مدد ہی کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے جابر سے کہ میاں یہ تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارے تحفہ ہے، تو وہ انکار کر دیتے، مجھے تحفہ نہیں چاہیے آپ کا۔ ہاں، لیکن یہ مسئلہ ضرور ہو جاتا کہ ہم تحفہ دینے کے پابند ہو جاتے عمر بھر کے لیے، سنت بن جاتی۔ لیکن اگر یہ کہتے کہ جابر تمہاری شادی ہو گئی ہے، خرچے خرچے بڑھ گئے ہوں گے، چلو رکھ لو کچھ پیسے، تو جابر انکار کر دیتے، حضور کو انکار کر دیتے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ صدقہ ہے، للہ ہے، چیریٹی ہے، تمہارے لیے، تم نے ان کو دینی ہے، میں نے، لے لو، تو کیا جابر انکار کر دیتے؟ نہیں انکار کرتے نا۔
تو پھر یہ سارا اتنا الیبوریٹ پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ جابر کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تاکہ جابر کی سیلف اسٹیم افیکٹ نہ ہو جائے، سیلف ریسپیکٹ افیکٹ نہ ہو، جابر یہ محسوس نہ کرے اپنے آپ کو نیچے درجے پہ، اپنا ہاتھ ایسے محسوس نہ کریں دیکھنے والوں کے سامنے، یہ نہ لگے کہ حضور یہ بڑا کوئی قریب سا آدمی تھا بیچارہ، یہ اگر حضور نہ دیتے تو شاید بھوکے رہتے بیچارے، ایسا نہ محسوس ہو۔ اور بہت سے اور اس پہ شارحین حدیث نے بہت لکھا، ہم لیکن جو اس وقت مختصر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوست تھے، صحابی تھے، شاگرد تھے، مرید تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھا۔ اس قدر لطیف درجے پر جا کر جو ذات محبت و شفقت کا اظہار کرے، جس کا کمپیشن اتنا ڈیپ ہو، ان سے کوئی اور پیار نہیں کرے گا۔ دیکھیں، آپ کسی سے حکمن نماز بھی پڑھوا سکتے ہیں، جبرن زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کسی سے زبردستی محبت نہیں کروا سکتے۔ یہ کام زبردستی والا نہیں ہو سکتا کہ بس آج سے تم اس کو پیار کرو، یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، زبردستی والا کام تو ہے نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو خود بخود دل سے نکلنی ہوتی ہے، اور اس کو نکالنے کا طریقہ محبت دیجئے تو لے لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کمپیشن اور محبت کا یہ جو درجہ ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتباع کے اندر یہ حصہ نہیں ہے کیا؟ شریعت کا اتباع تو ہے، ہم پابند ہیں اس کے ہر عمل کے، ہر حکم کے، اللہ کے، اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا اس میں اتباع نہیں ہوگی؟ ایک شخص آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ گم ہو گیا، 3 دن ہو گئے، میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو، نہیں مل رہا، تو دعا فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تم فلانے کے باپ نہیں ہو؟ میں نے کہا او تمہارا تو بیٹا وہاں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ فلانی جگہ پہ جا کے کھیتوں میں، جاؤ جا کر لے لو اس کو۔ اٹھ کے ایک دم سے دوڑنے لگا، حضور نے روک لیا اس کو، ٹھہر جاؤ، کیا ہوا؟ کہ وہاں جاؤ گے نا تو اس بچے کو بلاؤ گے، اپنے بیٹے کو جو 3 دن سے گما تھا بیچارہ، گمشدہ تھا بیچارہ، تم کو مل گیا ہے، دیکھو اس کو جا کے نا اس کو نام سے بلانا، جو بھی نام تھا اس کا، زید، جو تم اس کو دوسرے نام سے گھر میں بلاتے ہو، جیسے ہمارے یہاں وہ پیار سے کہتے ہیں وہ وکی، پپو، فلانا، اس کو کسی نک نیم سے، کسی پیارے والے نام سے نہ بلانا، اور نہ اس کو لوگوں کے سامنے چومنا چاٹنا، چپ کر کے گھر لے جانا۔ رسول اللہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 دن کے گم ہو جانے کے بعد مجھے اپنی اولاد مل گئی ہے، میں اس کو تو، بہت سے بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی بچے کا والد نہ ہو، تم سب کے سامنے پیار کرو، چومو چاٹو اس کو، اور وہاں ایسے بچے کھیل رہے ہوں جس کا والد نہ ہو، یا ہو تو اس طرح سے اظہار محبت نہ کرتا ہو، وہ محسوس کرے گا، اس کا دل دکھے گا، اس کو احساس محرومی ہوگا۔ دیکھو ایسے نہ کرنا۔ جو اس قدر لطیف درجے پہ جا کے، اس قدر گہرائی سے جس شخصیت میں کمپیشن ہوگا، اسے کون پیار نہیں کرے گا؟ اور یہ جو موسٹل انٹیلیجنس ہے حضور کی، کیا اس کے پابند نہیں ہیں ہم اتباع کرنے کے؟ یہ خالی داڑھیوں ٹوپیوں میں اتباع کرنی ہوتی ہے اور کچھ نہیں رہ گیا کرنے کے لیے؟ یہ وہ مزاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا مزاج سمجھا دے اور اس مزاج کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا بلال کو پکڑ لیا پیچھے سے آ کے ایک دن، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، بلال کون ہے؟ ابوبکر ہوگا۔ حضور نے پکڑا کس کے، کون ہے؟ ابوبکر نہیں ہے، عمر ہوگا، عمر بھی نہیں، عثمان ہو۔ اس نے کہا بلال، انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلال تمہیں نظر میں پتہ لگا میں ہوں؟ نہیں جان سکے کہ میں تھا پیچھے؟ اس نے کہا رسول مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، میں کب بتا دوں گا تو آپ چھوڑ دیں گے، جتنی دیر آپ نے پکڑا ہے پکڑے رکھے مجھے۔
محبت کرنے والے تو بڑے لطیف انداز سے باتیں بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام غزالی کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خواب میں ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے محمد بن فلان بن محمد بن فلان 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 الغزالی. موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کے ان سے کہتے ہیں کہ تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، تمہارے باپ دادا پردادا کا نام نہیں میں نے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سے بھی اللہ نے اتنا ہی پوچھا تھا نا، وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہتے تھے ھذا عصا، لیکن آپ نے کہا نہیں یا عصا وتوقھا وشبیہ الغنم وفیھا فیھا مآرب اخرى. انہوں نے کہا کہ دل کرتا تھا لمبی لمبی باتیں کروں اللہ میاں کے ساتھ، لمبی سی بات اللہ سے کروں، تو کیا دل میرا بھی تھا کہ لمبی سی باتیں آپ سے کروں. لطیف جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے انداز لطیف ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھا دے اور توفیق عطا فرمائے. حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف یہاں محدود نہیں ہے. یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جن لوگوں کے ایمان و اسلام کے لیے حضور دعائیں مانگتے تھے وہ کون لوگ تھے بھلا؟ ابو بکر، علی، حذیفہ بن یمان، کون لوگ تھے جن کی راتوں کو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے ان کے ایمان کے لیے مانگتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید نے بار بار اس بات سے روک دیا کہ بس کر دو، بس کر دو بھائی. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے کہ تم اپنے کو ہلکان کر لو، رو رو کے کر لو. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تم اپنے آپ کو ہلکان کر لو رو رو کے، غم سے ہلکان ہو جاؤ گے کیونکہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے. کئی مرتبہ قرآن نے منع کیا اس چیز سے کہ بس حد ڈال دی، بس اس سے آگے مت کرنا. وہ کون لوگ تھے آپ کے خیال میں؟ سیدنا علی تھے؟ وہ لوگ تھے جو دشمن تھے، جن کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، جن کو اگر موقع مل جاتا بدر میں اور احد میں اور خندق میں اور ان کا موقع مل جاتا تو اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے. جان کے خون کے پیاسے ان کے لیے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو اس طرف لے آ، ان کو میرا بنا دے، ان کو اپنا بنا لے. ان کے لیے اور یہ دعا ایک رسمی دعا ہوتی ہے جو ہم کیا دعا بھی کرتے ہیں، دعا کر لو دعا کر لو. ایک ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے ڈوب کے گڑ گڑا کے دعا کرنا دشمنوں کے لیے. ایک واقعہ اور رکھیے ذہن میں، خیبر کی جنگ ایک طویل جنگ ہے، 1 ماہ تقریباً چلی، جو بڑا درمیان میں قلعہ آیا، اس کا محاصرہ 15-20 روز تک صحابہ نے کیا. واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میں بس وہی آج کے موضوع کی بات کا حصہ صرف آپ کو سناتا ہوں. خیر مختصر یہ کہ ایک وقت آیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل کے دن میں اس کو علم دوں گا، اس کی قیادت کا لشکر کی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں فتح عطا فرمائیں گے. اور آپ جانتے کہ وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. سیدنا علی جب صبح جا، اب دیکھیں نا موقع دیکھیں، جنگ ہے تو 20 دن سے محاصرہ ہے، کئی لوگ ان کے بھی مارے گئے، یہودیوں کے مارے گئے، کئی لوگ ہمارے مارے گئے، اور جو صحابہ کرام مارے گئے ہیں وہ خون کے قطرے کی قیمت کوئی کائنات نہیں دے سکتی. وہ لوگ بھی بیچارے اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں. اس موقع پہ جب فائنل وکٹری کی طرف اور فائنل ایڈوانس کے لیے، فائنل اٹیک کے لیے سیدنا علی کو آخری ہدایت حضور دیتے ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ اس وقت کمانڈر ان چیف ہو اور آپ ریجمنٹ کمانڈر کو بھیج رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کو، بریگیڈ کمانڈر کو، کہ جاؤ ایسے کی تیسی پھیر دو ان کی، کوئی نہ بچے، اگر 10 دے ایسی کون آ، ایسے کچھ کہیں گے نا اس کو. حضور کہتے ہیں کہ دیکھو علی، یاد رکھنا ایک بات، اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی اسلام میں آ گیا نا تو وہ دنیا میں ہر شے سے بہتر ہے جس پہ سورج کی کرنیں گرتی ہیں. عزیزان گرامی، یہ کوئی موقع ہے یہ بات کرنے والا؟ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کی انتہا میں قتال جب عروج پہ ہے، اس میں بھی قتل بھی بندے کیے جا رہے ہیں، قتل کروائے جاتے ہیں. جنگ ایسے ہی ہوتی ہے، یہ سوچ کے جایا جاتا ہے کہ ان کے بھی مریں گے، ہمارے بھی مریں گے، لیکن پرائمری فورس، موٹیویشنل فورس جو ہے وہ کمپیشن ہے.
وہ اپنی ذات نہیں ہے، وہ اپنی سربلندی نہیں ہے، بلکہ کمپیشن ہے، اوروں کے لیے محبت ہے۔ اگر آپ میں سے کبھی کوئی شخص کسی اسکول میں کام کر چکا ہے یا کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، یا پڑھ چکا ہے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک لائن لگوانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک لائن میں مارچ کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور پی ایم اے میں ایک لمبا ایک پروسیس ہی بات کا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہو کے مارچ کر سکیں۔ اس موقع پہ جب 10,000 کا لشکر اور 10,000 ٹرین سولجرز نہیں ہیں جو مکہ کی جانب فتح مکہ کے موقع پہ مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ کوئی ٹرین آرمی نہیں ہے، وہ پی ایم ایس نہیں کر کے آئے ہوئے، مارچنگ سیکھ کے آئے ہوئے، یہ تو سارے والنٹیئر فورسز ہیں، انڈیویجولی اسکلڈ ہے، کلیکٹیولی اسکلڈ تو نہیں ہے۔ اس دور کی فوج ایسی ہوتی تھی۔ یہ مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو ایک اسٹریٹ لائن میں رکھنا، ان کو لے کے چلنا، اور پیس اور ہارمنی رکھنا۔ کوئی واکی ٹاکی نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، 10,000 آدمی کا لشکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو فرنٹ کا جو اس پورے جو جا رہی ہے فوج اور آرمی، آگے آگے سب سے خود حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو راستے میں کھڈا تھا، کھڈے کون سا کوئی روڈ موٹر وے پہ جا رہا ہے، کھڈا آتا ہے، کھڈے کھڈے آتے ہیں۔ تو اس میں ایک جانور نے بچے دیے ہوئے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور چاہے آپ کا ذاتی پالتو ہی کیوں نہ ہو، اگر جس وقت وہ جانور جو ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں تو بڑی حساس ہوتے ہیں، وہ اپنے 15 سال سے آپ نے پالا وہ اس کو، وہ آپ کو بھی کاٹنے کو دوڑے گی۔ جس شیخ الحدیث سے میں نے یہ حدیث سیکھی اور سنی ہے، انہوں نے مجھے پابند، وہ فلسطینی ہے، عالم ہے، تو وہ عربی جانتے ہیں یا اس کو انگریزی جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے تھے، تو مجھے انہوں نے پابند کیا تھا کہ تم نے اس کو اس نام سے نہیں پکارنا جو نام لوگ لیتے ہیں اس جانور کا، تم نے اس کو لیڈی ڈاگ کہنا ہے، کیونکہ دوسرا لفظ کی کانوٹیشن اچھی نہیں ہوتی۔ تو وہ جو جنگلی جانور تھا کہنے کو، اس بچوں کو حضور نے دیکھا، محسوس کیا ہوگا کہ ڈسٹرب ہوگی، اتنے سب لوگ آئیں گے، کسی کو پڑ گئی تو اس کو فوراً مار دیں گے، وہ تو obviously کون برداشت کرے گا اس کو، جنگلی کتیا کو مار دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روٹ چینج کروا دیا، 10,000 کی فوج واز انسٹرکٹڈ کہ آپ اپنا روٹ چینج کریں، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ انسان تو انسان، حضور کا کمپیشن تو کیونکہ مزاج ہے نا، تو وہ پھر کسی ایک فرد یا کسی ایک گروہ کا پابند تو نہیں ہوگا، وہ سب کے لیے ہوگا، وہ درختوں کے لیے ہوگا، وہ جانوروں کے لیے ہوگا، وہ دشمنوں کے لیے ہوگا، وہ اپنوں کے لیے ہوگا، وہ غیروں کے لیے ہوگا۔ یہ کمپیشن میرے نزدیک، میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیچر ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کا ہے، اور اگر سب سے امپورٹنٹ نہیں ہے تو پہلے ٹاپ 3 میں تو ضرور ہے، وہ کمپیشن ہے، وہ ہر ایک کے لیے چیز ہے۔ اور اگر ہم اس کمپیشن کا اتباع نہیں کرتے، ہمارے اتباع میں کمی رہ جائے گی۔ اگر ہم اس مزاج کی تقلید اور نقل کی کوشش نہیں کریں گے، اس پہ سوچیں گے نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، تو پھر شاید اس کمپیشن کی کمی کی وجہ سے ہم دین کی نہ صرف ایک بہت بڑی روح اور اسپرٹ کو کھو دیں گے، اس سے وہ کہیں کھو نہ جائے ہمارے سے، کیونکہ بات تو ساری محبت کی ہے، حقیقت کی ہے، محبت کی ہے، پیار کی ہے۔ بائبل مقدس میں ایک قول ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں مرتبہ ایسی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام کا وہ جھلکیاں ہیں جو ابھی بھی بچ گئی ہیں توریت اور انجیل اور زبور میں، کہیں کہیں اقوال ہیں ایسے کہ لگتا ہے کہ یہ قول کسی عام آدمی کا نہیں، کسی نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، 3 لفظ ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب،
مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کے نہیں تو کسی بڑے آدمی کے ضرور ہے، کیونکہ ہے یہ حقیقت. لو اوور کمز آلویز. محبت غالب آ کے رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ثبوت ہے، دلیل ہے اس کے اوپر. فتح مکہ کے موقع پہ وہ جو پورا کا پورا قریش ایمان لے آتا ہے، وہ کس کے بل پہ لے کے آتا؟ تلوار کے زور، ہار کی وجہ سے. ہار میں تو وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. ان کو تو پتا تھا کہ ان کو تو خیال تھا کہ ابھی دوبارہ ابرہا کی طرح جس طرح وہ آیا تھا، ابھی کوئی آسمان سے بجلی گرے گی اور اس شخص کو اور اس کی فوج کو ہلکان کر دے گی. اس کی جو معاف کر دیا اس کو، کوئی بات نہیں. تم نے مجھ پہ کوڑا پھینکا، گندگی اچھالی، تمہارے لیے بھی معافی. تم نے میرے بچیوں پہ جبر ظلم کیا، قتل کیا، معاف کر دو، تم بھی جاؤ. تم نے میرے چچا بھی ہیں حضور کے ذاتی بھائی سیدنا حمزہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے ذاتی بھائی بھی ہیں، ان کی رشتہ داری خالہ زاد سے بھی ہے، اور لنگوٹیے یار بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، دوست بھی ہیں. اور ان شروع کے جو پلرز آف اسٹرینتھ تھے اس موومنٹ کے جو شروع مکہ میں ہوئی، اس میں سے ایک ہے. تم نے اس کا سینہ چیر کر اس کا کلیجہ چبایا تھا، تمہیں بھی معافی ہے، تم بھی جاؤ. جو شخص اس قدر محبت کا دریا ہو، سراپائے محبت ہو، اس سے کون پیار نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم تھوڑی توجہ اس جانب بھی ڈالیں، حضور کی اور صفات اور معاملات میں اتباع اور تقلید کے ساتھ ساتھ، کہ یہ مزاج. ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو کدو پکا ہوا پانی میں، تو شارحین بعض لوگ اس کی سر لکھتے ہیں کہ کدو ذاتی طور پہ اتنا پسند نہیں تھا جتنی تعریف. کیوں؟ کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ مہمان کی میزبانی میں محض شوربہ کدو ہی ہے. اس کی تو بہت خصوصیات ہیں، یہ بہت زبردست چیز ہے. یہ فیل نہ کرے نا میزبان کہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ کوئی انفیریئر قسم کی چیز دے دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے یا حیثیت نہیں تھی کہ میں کوئی دالی شان دعوت کر سکتا. وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک ہے نا، وہ کزن ہے، پھوپھی زاد بھائی میرے خیال میں، ان کا کزن ہے، ابا عمیر اس کا نام تھا. بچہ تھا ارلی ٹین سے لیٹ 10-12 سال کا. تو اس کے پاس ایک نغیر تھا، اس طرح یہ بلبل ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک پیٹ تھا، اس سے وہ بڑا کھیلتا تھا. شوق، بچے کھیلتے ہیں، بچے پیٹس کے بڑے شوقین ہوتے. پتہ نہیں شاید انسان کو بچپن سے کنٹرول کمپلیکس ہوتا، چاہتا ہے کہ میں پیٹ کو کنٹرول کر لوں. خیر یہ میرا مضمون ہے جی. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے پیٹس اس لیے پسند ہوتے ہیں انسان کو. تو اس سے بیچارہ چھوٹا سا تھا، اس پلے ود ہم. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو بڑا سیڈ سے پھر تھا، آنسو تھے آنکھوں میں. تو انہوں نے پوچھا کہ فارن غیر یا با عمیر، وہ عمیر تیرے بلبل کو کیا بناتے ہیں، بلبل کو کیا ہوا، کدھر ہے وہ؟ یا رسول اللہ مر گیا وہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگا لیا، وہ خوب دیر تک پیار کرتے رہے. وہ روتا رہا، حضور کو پیار کرتے رہے. بچہ ہے نا، اس کی ساری دنیا ہوئی تھی شاید، اس کی لائف کا ایک اہم چیز تھی اس کا بلبل، وہ چلا گیا. بھائی کیا بیچارہ. اگر مجھے ایسا کوئی آدمی کہ دیکھو تم شرم کرو، تم دنیا کی چیزوں کے لیے مر رہے ہو، اللہ کو دیکھو، موت کو یاد کرو. حضور نے ایسی باتیں نہیں کسی سے کرتے تھے جو ہم لوگوں نے اپنا لی. شرم کرو، دنیا کے رو رہے ہو، جب نماز چھوٹتی تو ہوتے نہیں ہو. نہ اس وقت تو وہ بندہ تکلیف میں ہے، اس کو تو محبت کی، اس کو کمپیشن کی ضرورت ہے. آپ کی تقریر سننے کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کو آپ کی تقریر میں کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ ہے وہ مزاج جو اختیار کرنا، جو لینا، جو سمجھنا، یہ ہے کام کرنے کا. یہ صرف محدود نہ کر دیں ان 4 چیزوں میں، بس بات سن لی، مان لی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی. اور میں یہ بات کر رہا ہوں، میں داڑھی ٹوپی پہن کے کر رہا ہوں،
مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کہ آپ اینٹی آرتھوڈاکس ہیں. میں بہت آرتھوڈاکس آدمی ہوں, بہت ٹریڈیشنل آرتھوڈاکس کٹر ملا ہوں. ہم نے اس کو محدود نہیں کر دینا 4 چیزوں کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی اور اس کو سمجھنا اور اس کی تقلید کرنا, زندگی میں اپنی تبدیلی بھی لے کے آتا اور اوروں کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتا. اور یہ دعوت اور یہ تبلیغ اور یہ پیغام اور یہ ورلڈ پیس اور یہ سارا کچھ, یہ جب تک میرے اندر ورلڈ پیس نہیں ہوگا تو میں باہر کیا ورلڈ پیس کروں گا. ہم اپنے گھر میں کیسے سکون لے کے آئیں گے تو کمپیشن نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے میرے استاد, میں ایک اچھی زندگی گزارا, اللہ کا شکر ہے, گھریلو اعتبار سے بھی. تو وہ کس چیز سے بچے ہوئے کہ میرے استاد گرامی شاد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو میری نکاح کے موقع پہ مجھے نصیحت کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری بیوی بہت سے ایسے کام کرے گی تم کو اچھے نہیں لگیں گے, یاد رکھو کہ تم رب البیت ہو, تم رب البیت بننے والے ہو, اس گھر کے تم بڑے ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ تم نے بھی کتنے الٹے سیدھے کام کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تم کو کچھ نہیں کہا, تم نے بھی کچھ نہیں کہنا اس کو. آج تک مزے میں رہ کہنے کچھ نہیں. عزیزان گرامی, یہ تقلید اور اتباع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں آنی ہے, مزاج میں لانی ہے. ہر ایک کے لیے سوچنا, ہر ایک کے لیے کرنا, یہ ایک مسلسل موضوع ہے. اگر ہمیں موقع ملا تو اس پہ آئندہ بھی بات کریں گے. میں نے ہمارا یہ طے تھا کہ ہم 5:30 بجے شروع کریں گے, جو ہم فوراً تو نہ کر سکیں لیکن ہم 6:15 ختم کر دیں گے. یہ تو میں پورا کر دوں گا انشاءاللہ.